نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 89 سورۃ الاعراف آیت نمبر 1 to 25 1 سے لے کر 25 تک۔ سورۃ الاعراف مکی سورت ہے، سورۃ الانعام کا جوڑا ہے۔ یہ سورت بعض مضامین کے اعتبار سے سورۃ البقرہ جیسی ہے، اور اس کا احساس انشاءاللہ آپ کو سورت کے ابتدائی حصے سے ہی ہو جائے گا۔ جب آپ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر پڑھیں گے جو کہ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے۔ یہ سورت سورہ صاد کے بعد نازل ہوئی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نام اعراف ہے۔ اعراف کا لفظی معنی ہوتا ہے بلندگی، اور اس سورہ کا نام اعراف اس لیے ہے کہ اس میں جنت اور دوزخ کے درمیانی مقام اعراف اور اصحاب اعراف کا ذکر ہے۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے جس کا نام ہے اعراف، اس کا ذکر بھی انشاءاللہ اس سورت میں آپ پڑھیں گے، اور وہاں جو لوگ کھڑے ہوں گے ان کا ذکر بھی آپ اس سورت میں پڑھیں گے، جن کو اصحاب اعراف کہا جاتا ہے۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات سے متعلق ڈیٹیلز ہم سورۃ البقرہ کے آغاز میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کی کوئی تفسیر بیان نہیں کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس بارے میں نہیں ملتی ہے، ہم بھی پھر اس کی کوئی تفسیر بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ تو قرآن سے کوئی اس کا معنی ثابت ہے اور نہ حدیث سے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب، یہ ایک کتاب ہے، انزل الیک جو نازل کی گئی آپ کی طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک کتاب ہے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ فلا یکن پس نہ ہو فی صدری کا آپ کے سینے میں حرجن کوئی تنگی منہ اس سے، تو اس سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے، آپ کے سینے میں اس کتاب کو لے کر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس کتاب کو پہنچانے اور اس کے ساتھ ڈرانے کے بارے میں آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے جھٹلانے کے خوف سے دل میں تنگی محسوس کرتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں گے، یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقامت سے کام لیں، یہ آپ سے بے شک معجزات مانگتے ہیں، آپ کا مذاق بناتے ہیں، آپ پر اعتراضات کرتے ہیں، آپ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنے دل کو پریشان مت کریں، آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں، جیسے کہ آگے ذکر آ رہا ہے لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ ڈرائیں ساتھ اس کے، یعنی کافروں کو، وذکر اور نصیحت ہے للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں، کافروں کو برے انجام سے ڈراتے رہیں، مومنوں کو یاد دہانی کراتے رہیں، اور یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ گمراہ لوگوں کے ایمان لانے کی فکر میں اپنے آپ کو نہ گھلائیں۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ پھر بھی بے فکری کے ساتھ تبلیغ کا کام کرتے رہیے اور نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 127 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور صبر کیجیے
اور نہیں آپ کا صبر مگر اللہ کے ساتھ، یعنی صبر آپ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں۔ اور ان پر غم نہ کیجیے اور نہ کسی تنگی میں مبتلا ہوئیے اس سے جو وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے سورہ شعراء کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بہت زیادہ تنگ ہوتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ کافر آپ کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اترنے کی بات کے ساتھ یہ بھی کہا فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ۔ حرجن کا ایک اور معنی بھی یہاں مفسرین کرتے ہیں، یعنی کوئی شک۔ امام مجاہد، قتادہ اور سدی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کتاب کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں شک کر سکتے تھے؟ نہیں، وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی اترتی تھی، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا امت سے جا رہا ہے کہ امت اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک نہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ ڈرائیں ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ۔ کن کو ڈرائیں؟ کافروں کو ڈرائیں، ان کو بتائیں کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ پھر فرمایا وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت ہے ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی مومنوں کے لیے اس قرآن میں یاد دہانی ہے۔ یاد دہانی سے مراد عہد الست کی یاد دہانی ہے، جس کا ذکر بھی انشاءاللہ آپ سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے۔ وہ وعدہ جو ہم سے لیا گیا تھا جب ہم عالم ارواح میں تھے، ہم سب روحوں کی شکل میں تھے، تو ہم سب سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا الست بربکم کہہ کر کہ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے یہ جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہاں یاد دہانی سے مراد عہد الست کی یاد دہانی ہے جو ہر انسان کے تحت شعور میں ہے، ہم سب کے بیک آف مائنڈ میں اس کا علم ہے۔ پھر یہ کہ اس قرآن سے آخرت کی یاد دہانی بھی ملتی ہے، نیک اعمال کے لیے بھی بہترین ریمائنڈر ہے، اچھے اخلاق کے لیے بھی اس میں یاد دہانی ہے۔ پھر قرآن ہمارے شعور کو جگاتا ہے، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ جو لفظ ہے نا حرج، اس کا معنی ہوتا ہے گھنی جھاڑی جس میں سے گزرنا مشکل ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل الیکم، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو جو تمہارے پاس اللہ کی اس کتاب کو لے کر آئے ہیں، جو تمہارا رب ہے، جو تمہاری ہر چیز کا مالک ہے، اس کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، سو اس کتاب کی پیروی کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن نازل نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث بھی نازل ہوئی ہیں، جس کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ قرآن کو وحی جلی کہا جاتا ہے اور حدیث کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن اور سنت دونوں کی پیروی کرو، کہنا یہ مقصود ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم پیروی کرو، مِن دُونِهِ، اس کے سوا، اولیاء سرپرستوں کی۔ اولیاء سے مراد یہاں پر پیشوا اور لیڈرز ہیں، اور اس کے سوا اور دوستوں کی پیروی نہ کرو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف رجوع نہ کرو۔ ایکچولی مشرکین مکہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے تھے، دوسروں کو دوست بناتے تھے، بدعتوں اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے تھے،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ تم پیروی کرو اس کے سوا سرپرستوں کی. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو. بہت ہی کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ اللہ کے دین برحق کو چھوڑ کر باطل ادیان اور نظریات کی اتباع کرتے ہیں. موسٹلی آپ دیکھیں گے لوگ آتھینٹسٹی کو فالو نہیں کرتے. زیادہ تر لوگ نان آتھینٹسٹی کی طرف جاتے ہیں. جتنے بھی باطل عقائد ہیں، باطل ادیان ہیں یا باطل نظریات ہیں، ان کے پیچھے لوگ زیادہ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلیلا ما تذکرون، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو. تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوست بناتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم اللہ کے دین حق کو چھوڑ کر بدعتوں میں پڑتے ہو، تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہو. کتنا کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. بہت کم لوگ ہیں جو دین حق کی پیروی کرتے ہیں. اور قرآن پاک اس بات کی دلیل ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ دین کو فالو کرنے والے مائنورٹی میں ہیں، میجورٹی گمراہ لوگوں کی ہے. اس آیت میں کیا بتایا گیا امت کو کہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکام کی پیروی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی پیروی نہیں کرنی ہے. کیونکہ اللہ کے نازل کردہ احکام کے علاوہ کسی دوسرے کی پیروی کرنا غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے. قرآن و سنہ کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہیں ماننا، خواہ کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، خواہ کوئی کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا دانشور کیوں نہ ہو. ہر ایک کی بات کو کس کسوٹی پر پرکھنا ہے؟ قرآن و سنہ کی کسوٹی پر. کیونکہ قرآن و سنہ ہمارے لیے معیار دے دیا گیا. آپ کسی بھی بڑے عالم سے علم سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا علم قرآن و سنہ کے مطابق ہے یا نہیں یہ ضرور چیک کرتے رہنا چاہیے. ہر ایک کی بات کو آنکھیں بند کر کے نہیں مان لینا چاہیے. اس کو اندھی تقلید کہتے ہیں. اور اندھی تقلید کرنا بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ من دونہ اولیاء انسان بنا لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے منع فرماتے ہیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ، اور کتنی ہی، من قریۃ، بستیوں میں سے. قریہ کا جو لفظ ہے بستی کے لیے آتا ہے جہاں لوگ مل جل کر رہتے ہیں. یہ لفظ شہر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. وَكَمْ مِن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیوں میں سے، أَهْلَكْنَاهَا، ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، فَجَاءَهَا، پس آیا ان کے پاس، بَأْسُنَا، ہمارا عذاب، بیاتن، رات کے وقت، او ہم، یا وہ، قائلون، دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے. اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آیا، یا جبکہ وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے. جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب و سنہ کی پیروی نہیں کرتے ان سب کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے جنہوں نے ہمارے رسولوں کی مخالفت کی. تو ہم نے ان پر عذاب بھیجا جب وہ رات کو سونے کی حالت میں تھے، یا پھر دن کو جب وہ آرام کر رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے، اس وقت ہم نے ان کو عذاب بھیجا. آپ دیکھیں تو یہ دونوں اوقات غفلت کے اوقات ہیں. اور جب انسان غافل ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کی سچویشن میں بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو بچانے کی حالت میں نہیں ہوتا. تو اللہ کی گرفت ہمیشہ اس وقت آتی ہے جب انسان اللہ کی وارننگ سے بے نیاز ہو کر غفلت کی نیند سو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بار بار تنبیہ کرتے ہیں لیکن وہ اس تنبیہ کو لیتا نہیں ہے، غافل ہی رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پھر پکڑ آ جاتی ہے. فما کانا، تو نہ تھی، دعواہم، پکار ان کی، اذ جاءہم، جب آیا ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، الا، مگر، ان، یہی کہ
قالوا انہوں نے کہا انا کنا ظالمین بے شک ہم واقعی تھے ہم ظالم. جیسے ہی اللہ کا عذاب آیا انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور اس بات کا بھی اعتراف کر لیا کہ ہم واقعی عذاب کے مستحق تھے. اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی بھی گناہوں کا اعتراف نہیں کیا تھا، لیکن جیسے ہی اللہ کا عذاب آیا تو یہ اپنے گناہوں کو مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن اللہ کا جب عذاب آ جائے اس وقت اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کر بھی لے تو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. حالانکہ یہ باقاعدہ عذاب کے ٹائم پر یہ الفاظ کہتے ہیں انا کنا ظالمین، ہم غافل تھے، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمان رہے، ہم شرک کرتے رہے، ہم اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے رہے، ہم تکبر کرتے رہے، ہم دشمنیاں کرتے رہے، ہم بد اخلاق رہے. لیکن کیا فائدہ اس اعتراف کا؟ وقت گزرنے کے بعد اعتراف کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف وہ اعتراف حسرت بنتا ہے. تو یہاں ان قوموں کا ذکر کرنا اس لیے ہے کہ ہم سب عبرت حاصل کریں کہ جو بھی نافرمان رہا اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا. فَلَنَسْأَلَنَّ، پس البتہ ہم ضرور سوال کریں گے، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، اُرسِلَ إِلَيْهِمْ، رسول بھیجے گئے جن کی طرف، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے رسولوں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں امتوں سے بھی سوال کریں گے اور رسولوں سے بھی سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ امتوں سے یہ سوال کریں گے کہ جب تمہارے پاس رسول آئے تو تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا. اللہ تعالیٰ ہر امت، ہر گروہ، ہر فرد سے پوچھے گا کہ کیا انہوں نے انبیاء اور رسولوں کی دعوت کو قبول کیا؟ کیا وہ اس دین اور اس کتاب پر ایمان لائے جو انبیاء لے کر آئے تھے؟ کیا انہوں نے توحید کو اپنایا؟ کیا وہ اطاعت کی روش پر چلے؟ اور اسی طرح سے رسولوں سے بھی سوال ہوگا کہ کیا رسولوں نے تبلیغ رسالت کے فریضے کو ادا کیا؟ اللہ کا پیغام من وعین پہنچایا؟ من وعین یعنی ایز اٹ از پہنچایا بھی یا نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں سوال کرنا لا علمی کی بنا پر نہیں ہے، لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ کا یہاں سوال کرنا کچھ وجوہات کی بنا پر ہے. ایک وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ گواہی کو قائم کرنا چاہتا ہے، تو گواہی کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ امتوں سے بھی سوال کرے گا اور رسولوں سے بھی سوال کرے گا. پھر اسی طرح سے حجت کو قائم کرنے کے لیے پھر یہ سوال کرنا اظہار عدالت کے لیے ہوگا، یعنی یہ انصاف کا تقاضا ہے. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ سوال کرنا کافروں کے جہنم میں جانے سے پہلے ڈانٹ کے لیے ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال اس لیے نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے یا اللہ جانتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، وہ ہر ظاہری اور پوشیدہ چیز کو جاننے والا ہے. لیکن اللہ کا یہاں سوال کرنا کچھ وجوہات کی بنا پر ہے، جس میں پہلی وجہ گواہی قائم کرنے کے لیے، دوسری وجہ حجت قائم کرنے کے لیے، تیسری وجہ اظہار عدالت کے لیے یعنی یہ انصاف کا تقاضا ہوگا، چوتھی وجہ کافروں کے جہنم میں جانے سے پہلے ڈانٹ کے لیے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے اے میرے رب میں تیری خدمت میں بار بار حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے میرے احکام پہنچا دیے تھے؟ وہ کہیں گے جی ہاں. پھر ان کی امت سے کہا جائے گا کہ کیا انہوں نے تم کو میرا پیغام پہنچا دیا؟ یعنی نوح علیہ السلام
تمہارے پاس آئے تھے، کیا انہوں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا تمہارے لیے کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ الغرض وہ لوگ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے تیرے احکام کو پہنچا دیا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام سے بھی سوال ہو رہا ہے اور ان کی امت سے بھی سوال ہو رہا ہے، اور یہ سوال اس لیے نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ جانتے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، پس البتہ ہم ضرور بیان کریں گے ان پر، بِعِلْمٍ، علم کے ساتھ، وما اور نہ، کنہ تھے ہم، غائبین غائب۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری اور پوشیدہ اعمال کو ظاہر کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا وما کنہ غائبین، ہم غائب نہیں تھے، یعنی جب وہ عمل کر رہے تھے اس وقت ہم غائب نہیں تھے، ہم ان کو دیکھ رہے تھے اور ان کے تمام اعمال ہمارے علم میں ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر تمام لوگوں کے اعمال کا حال سنائیں گے، جو کچھ بھی وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نامہ اعمال تیار کروایا ہے اور اللہ غائب نہیں تھا۔ ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ہم جب کسی وادی پر چڑھتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور اپنی آواز کو بلند کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، اپنی جانوں پر رحم کرو، تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہو اور نہ غائب کو، وہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور قریب ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اونچی اونچی آواز میں صحابہ کرام اللہ اکبر کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہو اور نہ غائب کو، اللہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ تم ہلکی آواز میں بھی کہو گے تو اللہ سننے والا ہے، وہ تمہارے بہت قریب ہے۔ اور یہاں اس آیت میں بھی اس بات سے ہی اختتام کیا گیا وما کننا غائبین، اور نہیں تھے ہم غائب۔